وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و اساتذہ اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دراصل تمام مسلمانوں کے لیے روشنی کا بلند اور عظیم الشان مینارہ ہے، جس کے ذریعے وہ جاہلیت، غفلت اور گمراہی کی تاریکیوں کے ماحول سے رشد و ہدایت اور عزت و سرفرازی کے وسیع میدان میں پہنچ سکتے ہیں اور ایک کشادہ شاہراہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. آج بھی اگر مسلمان اپنی کمزوری، بے بسی اور غلامی کے اسباب تلاش کریں اور اپنی ذلت و مسکنت اور رسوائی نیز باہمی عدم تعاون اور پسماندگی کا راز معلوم کرنا چاہیں تو ان تمام چیزوں کا بنیادی سبب اور اصل راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نشان راہ سے انحراف اختیار کرنے میں مضمر نظر آئے گا، جسے آپ واضح اور تابناک بنا کر اس دار فانی سے رخصت ہوئے تھے. مسلمان آج بھی اپنی اور اپنی ملت کی کمزوری کے اسباب تلاش کر سکتا ہے. وہ اگر با نظر غیر اس کا جائزہ لیں تو اس کو یہ کمزوریاں اپنے کردار، اپنی سیرت اور طرز زندگی میں محسوس طور پر نظر آئے گی جو اس کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہے اور اس کو اصل الاصول کی حیثیت سے اپنائے ہوئے ہیں. یہ طرز حیات اور روش سیرت نبوی سے مختلف اور بسا اوقات متعارض و متضاد بھی ہیں. اس کردار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کوئی تعلق نہیں. وہ کردار نبوت جس کا خاکہ آپ نے قولی و عملی حیثیت سے اپنی زندگی میں پیش کیا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدہ اور ٹھوس لہجے میں وبا کے دور یہ اعلان نہیں فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ؟ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک حقیقی اور کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ؟ تم میں سے کوئی بھی مومن کامل قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب دیکھو، ان دونوں حدیثوں میں غور و فکر کرنے سے مندرجہ ذیل سوالوں کا تشفی بخش جواب ملتا ہے. ہم ایمان و یقین کے اعتبار سے کیوں کمزور ہیں جبکہ ہمارے دشمن ہر اعتبار سے طاقتور ہیں؟ ہم زوال و انحطاط اور پسماندگی کا شکار کیوں ہیں جبکہ وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں؟ ہم نصرت و تائید خداوندی سے کیوں محروم ہیں؟ ہم لا یعنی اور اپنی شان سے فروتر چیزوں میں کیوں مصروف ہیں؟ اور اس طرح کے بے شمار سوالات کا انتہائی بہتر اور اطمینان بخش جواب ان دونوں حدیثوں میں موجود ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہوا پرستی میں مشغول اور خواہشات نفس کے سامنے سر نگو ہیں اور وہ اس حقیقت کو یا تو یکسر بھول گئے ہیں یا نسیان کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک دین محمدی اور پیغام خداوندی کی مکمل پیروی نہ کرنے لگے. بائی معنی کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات پیدا ہو جائے، دنیا کے ارزاں مال و متاع اور خواہشات نفس ضروریات زندگی سے دین کے مقابلے میں یکسر نظریں پھیر لے، ہوا و ہوس سے مغلوب نہ ہو. ان کے دلوں تک پہنچنے کا شیطان کو کوئی کام نہ ہو، ان کے سینوں میں اغراض و مفاد پرستی کا کوئی گزر نہ ہو، اس لیے کہ وہ متبعین رسول ہے، نہ کہ خواہش و نفسانیت کے اطاعت گزار اور خواہش نفس کے غلام. لیکن مسلمان اپنی قدیم روش پر باقی نہ رہے جو پاک طینتی، پاک بازی، احتیاط، تقوی، خدا اور رسول خدا سے سچی محبت، ایمان کامل اور حقیقت ایثار و قربانی سے عبارت ہے. بلکہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت پیش کی اور جس کے ذریعے لوگوں کو ہلاکت و بربادی کے گڑھے سے نکال کر روشنی کے کشادہ و پرامن راستے پر لا کھڑا کیا، مسلمانوں نے اس سیرت سے بے اعتنائی برتی اور غیروں نے اس کے بڑے حصے کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا.
کیا مسلمان اپنی تمام خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کیے بغیر عزت و سر بلندی اور سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جذبہ ایثار و قربانی کے بغیر قوموں میں قبول عام حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہیں؟ کیا وہ فتوی نصرت کی توقع رکھتے ہیں جبکہ وہ دشمنان اسلام کی حاشیہ برداری میں مشغول اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ہمنوائی میں مصروف ہے؟ کیا وہ رحمت الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں جبکہ وہ غیروں کے لطف و کرم کی امید میں سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں؟ کیا مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلامی تعلیمات کو اثر نو نافذ نہیں کریں گے؟ کیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پھر سے اپنے سینے سے لگا کر اپنا رہنما و مقتدا اور تاریخ زندگی کے لیے شمع ہدایت قرار دے کر اپنی پوری زندگی اور سارے معاشرے میں اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بلا کم و کاست اپنی پوری جامعیت و کمال کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لہذا اس کا بانداز مطالعہ کرنا ضروری ہے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کا شوق انتہائی لازمی امر ہے۔ ذرا سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پرزور و پرشور انداز سے خطاب فرما رہے ہیں اور ہمیں ایک اصول کی تلقین فرما رہے ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، اے لوگو میری سنت اور توفیق یافتہ خلفاء راشدین کے طریقہ حیات کو سینے سے لگا لو اور اس پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔